حضرت شاہ جی یعنی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں اب بھی یہ خوبی ہے اس وقت بھی کہ ان کا کوئی بچہ ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، نواسا ہے، پرنواسا ہے، سب حافظ ہیں۔ سب سے پہلے وہ قرآن کے حافظ ہیں، اس کے بعد وہ کچھ دنیاوی تعلیم اور پھر دینی تعلیم۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر کمزوریوں کے باوجود ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ عقائد اور نظریات میں انتہائی مضبوط اور پختہ ہے۔ کوئی کچھ کہتا رہے وہ بالکل نہیں ہلتے، بالکل نہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس مزاج کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ جی یعنی میری مراد ہے ابن امیر شریعت سید عطا المحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان دنوں جمعیت میں بھی تھا اور جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے آخری درجے پڑھ رہا تھا، اور میں اپنے شباب میں بڑا، یوں آج کے لفظوں میں کہہ دو، بڑا متکبر تھا، بڑا مغرور تھا۔ میں کسی کو ہاتھ بھی مشکل سے ملاتا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی اس عمر میں بھی نہ میں نے بھرم چھوڑا ہے، نہ سفید پوشی چھوڑی ہے، نہ اپنا وقار چھوڑا ہے، نہ میں نے اپنے خودداری چھوڑی ہے۔ آپ دیکھ لو دوسرے مولویوں میں اور ہم میں کتنا فرق ہے۔ تو ہمارے جو اس وقت مجلس احرار اسلام کے امیر ہیں سید کفیل شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ العلی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، میں ان کو پتہ ہے، شروع سے میرے واقف کار ہیں۔ یہ جب میں پیر لدھی شاہ میں جمعہ پڑھاتا تھا، شاہ صاحب سے میری اس وقت کی دوستی تھی۔ یہ جو ہمارے قاری محمد حنیف جلندری صاحب موجودہ ہمارا اکابرین میں ہیں، یہ کبھی کبھار میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ یہ سارے میرے عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا مجھ سے ملنے، میں نے ایک ہاتھ ملایا۔ اچھا، مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہاتھ ملانا بھی کسی کے مذہب کا حصہ ہے، یہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، یہ اس وقت فیشن کہہ لو، فیشن کہہ لو۔ تو میں نے یوں ہاتھ ملایا، شاہ جی مجھ سے بڑے ناراض ہوئے، کفیل شاہ صاحب۔ تو انہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ یہ کیا کرتے ہوئے، انہی کی وجہ سے میں پھر احرار میں گیا۔ تو شاہ جی نے دیکھا، محسن شاہ جی نے، کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کا آدمی۔ پھر شاہ جی نے کہا اچھا کرتے، ٹھیک ہے، کہا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا ہاں جی چلو گا۔ مجھے کتابوں کے حوالے یاد تھے، کتابیں یاد تھی، شاہ صاحب کو قرآن یاد تھا، احادیث یاد تھی، تاریخ یاد تھی۔ میں توسیع صاحب باقی بزرگوں سے بار بار پڑھ چکا تھا۔ حفظ پر مجھے بڑا، اب بھی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، کمزور ہو گیا ہے دماغ، اس وقت بڑا، اور میں حوالہ، تبادلہ خیال، لکھنا پڑھنا، یہ اس میں بڑا فارورڈ تھا۔ تو شاہ جی نے کہا اچھا پروگرام کرنا ہے تو ایسا کرو، وہ جھاڑو لے آؤ۔ میں لے آیا، ایک شاہ صاحب نے خود جھاڑو لے لیے، ایک مجھے پکڑا دیا، صفائی کرو۔ محسن شاہ جی خود صفائی کرتے، پھر ہم دونوں مل کر دریاں بچھاتے تھے، پھر دریوں کے اوپر جھاڑو دینا۔ اب ان کا تو مزاج اور تھا، مہر ذرا اور تھا، اس وقت وہ بڑی عمر کے تھے، میں ذرا شباب میں تھا۔ تو پھر جب تھک ہار گئے کہ چائے پلائیں، کچھ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، چائے پی۔ اس طریقے سے انہوں نے مجھے بار بار اس کام پر لگا کر میری جو وہ میں تھی، وہ غرور تھا، وہ بڑائی تھی، وہ کافی حد تک کم کر دی۔ یہ 2 نمبر میں نے آپ کو۔ نمبر 3، اس سے بھی بڑی اہم بات ہے، ہم ڈیرے اڈے سے سوار ہوئے اس پر، تانگے پر سوار ہوئے اور بوڑھ گڑھ جا رہے تھے۔ بوڑھ گڑھ جب اترے تو شاہ جی نے کرایہ دیا، اور وہ اس کو تانگے والے کو، پھر علاوہ مجھے یاد ہے کہ 20 روپے اس وقت کی بات کر رہا ہوں دیے، اور فرمایا کہ یہ 20 روپے آپ کے نہیں ہیں، اس گھوڑے کے ہیں، اس کے لیے سپیشل دانہ لے کر آپ نے اس کو کھلانا۔ ایک مرتبہ ہم محل سے جا رہے تھے تو دار بنی ہاشم سے رکشے پر سوار ہوئے، تو ادھر 14 نمبر چنگی کی طرف جانا تھا، ادھر گئے تو رکشے والے نے کوئی بات کی تو شاہ صاحب غصے میں آ گئے،
اب سادات کا غصہ جو ہے یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کو پکڑ لیا مارنے کے لیے. میں نے کہا اب شاہ جی میں کہتا ہوں تو مجھے بھی. تو آگے وہ بھی جو ہے نا رکشے والا, اس نے کہا شاہ جی. جب اس نے کہا نا شاہ جی, تو شاہ جی سمجھ گئے کہ یہ مجھے پہچان گئے, انہوں نے چھوڑ دیا. تو جو اصلی سادات ہے, آج آپ کو کچھ نشانے بھی بتا رہا ہوں, حسنی و حسینی سادات. ایک تو نشانی یہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں آج بھی. دوسرا یہ وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ کچھ ہو نہ ہو وہ سخی اب بھی ہے, چاہے ادھار دے کر انہیں کھلانا پڑے. چوتھا یہ ہے وہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ مجھے امت مسلمہ پر دکھ ہے کہ آج جو صحیح النسب سادات ہیں, زکوٰۃ تو ان پر لگتی نہیں, وہ مانگتے نہیں, لوگ دیتے نہیں. صحیح النسب کی بات حق بنتا ہے مسلمانوں کا, جو صحیح النسب صحیح العقیدہ سادات ہیں ان کی از خود خدمت کریں. کیونکہ فطرانے یا مانگنا ان کا کام نہیں ہے, وہ نہیں مانگتے. ان کو اگر کوئی ایسا ہے تو از خود ان کی خدمت کی جائے. مجھ تک یہ شکایت بھی آئی ہے کہ آپ باقی باتیں کرتے ہیں تو اب بتاؤ ہم کیا کریں. سادات نے مجھ سے کہا ہے, میں ان کے نام نہیں بتانا چاہتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, جو ہم سے ہو سکے گا کریں گے, ہم پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رکشے والے نے کہا سادات کو ایک تو پہچاننے کے, جب وہ غصے میں ہوں نا سادات, آپ چپ ہو جاؤ. اصل سید کی بات کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ان کا غصہ ختم ہے, پھر آپ جو بات کریں گے پھر وہ بھی برداشت کریں گے. جس نے اس راز کو بھانپ لیا وہ سادات سے فیض حاصل کر سکتا ہے. مجھے اس راز کا پتہ چل گیا تھا, اس لیے میں نے عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری جیسے بہت اعلیٰ عرفہ قسم کے انسان کے ساتھ وقت گزارا. جب وہ غصے میں ہوتے تھے میں چپ ہو جاتا تھا, مجھے پتہ چل گیا. اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو میں بھی ان سے جوابی کارروائی کر لیتا تھا. پھر وہ احتراماً تو انہوں نے کیا کرنا تھا, پھر وہ اپنے نسباً وہ برداشت کر جاتے تھے. اور پھر میں اور وہ آپس میں, اس عمر کا آدمی اور اس پائے کا خطیب اور خاندانی خطیب, میں ان سے کہتا تھا کہ میری غلطیاں نکالیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ کہاں کہاں خامی. وہ کہتے تھے اچھا پھر آپ بھی نکالیں. میں نے کہا شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں نکالیں. میں نے کہا ٹھیک. جو مجھ میں علمی طور پر تحقیقی طور پر خدشہ ہوتا تھا وہ میں سوال جو ہے نا ایک بنا کے نا, جب فارغ ہوتے تھے علیحدہ, تو شاہ جی سے کہتا تھا یہ بات آپ کی تو درست نہیں ہے. تو وہ جواب دیتے تھے اور اس جواب کو میں کور کرتا تھا ذہن میں کہ یہ جواب در حقیقت غلطی تو میری ہے, کیونکہ بزرگوں میں تو غلطیاں ہوتی نہیں ہیں, اور ایسے لوگوں کو تو غلطی پر کہنا بھی غلط ہے. میں اپنی اصلاح کر لیتا تھا, وہ مجھے جوابات مل جاتے تھے اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی تھی جو میں دماغ میں اکٹھی کر لیتا تھا, اور آج تک میں اس سے فائدہ اٹھا رہا. تو دنیاوی اور دینی فائدہ اگر سادات سے حاصل کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو. اگر آپ نے حوصلہ کر لیا, آپ نے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا, تو پھر آپ فائدہ اٹھا جائیں گے. باقی انشاءاللہ پھر سے ہی اللہ آپ کا, میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی